جو بندہ بیمار ہو اس کے لیے اللہ اکبر کی تسبیحاں پڑھو اور تصور کرو کہ وہ اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم کر رہا ہو جائے. فرمایا جہاں گھر کے اندر جھگڑے ہوں اور جو بندہ مزاج کا سخت ہو اللہ اکبر کی تسبیحاں پڑھو، پڑھ کے کہو کہ وہ بندہ اپنے ہاتھوں سے گوشت تقسیم کر رہا. اس تصور کے ساتھ پڑھو، کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی دنوں میں اس کا نتیجہ آنکھوں کے سامنے آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ لفظ ہے جو شیطان کو، جنات کو ایسے اٹھا کے مٹی کر دیتا ہے اور اس کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی حیثیت کو مٹا دیتا ہے. یہ وہ لفظ ہے اور یہ وہ لفظ ہے اور اس لفظ کی وہ طاقت ہے. اللہ اکبر. ایک بندے کی موت قریب تھی، ایک درویش آئے. ایک بندے کی موت قریب تھی اور ایک درویش آئے. انہوں نے کہا آپ ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے کلمے کی تلقین کریں، اس کی آخری سانسیں ہیں. وہ کہنے لگے میں بیٹھا ہی تھا کہ اونگ آ گئے. دیکھا کہ دیوار پھٹے، فرشتے آئے، ان کے منہ سے، جسم سے آگ نکل رہی اور آگ کے غرض اور خطرناک چیزیں ہیں. میں سمجھ گیا جہنمی فرشتے ہیں، جہنمی فرشتے ہیں اور جہنمی فرشتے ہیں اور جہنمی فرشتے اس کی روح لینے آئے ہیں اور یہ جہنمی ہے. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دیوار اور پھٹے اور اس میں سے فرشتے آئے، خوبصورت لباس، خوشبوئیں، طہارت، گلدستے، نعمتیں، مہک. میں سمجھ گیا جنتی فرشتے ہیں. انہوں نے جہنمی فرشتوں کو اشارہ کیا، ایک طرف ہو گئے. جنتی فرشتہ ایک آگے بڑھا، اس نے اس میت کی زبان کو پکڑ کے نچوڑا، پیٹ کو سونگا، پاؤں کو سونگا، یہ 3 چیزیں، اور انکار کیا کہ کچھ نہیں. اب یہ مایوس ہو کے جانے لگے تو جہنمی فرشتے آگے بڑھے کہ اب ہمارا حق ہے، یعنی یہ اب جہنمی حق ہے، جنتی حق نہیں ہے. لیکن ان میں سے ایک فرشتہ، ان میں سے ایک فرشتہ، کن میں سے ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے، ان میں سے ایک فرشتہ پھر آگے بڑھا اور اس نے زبان نچوڑی اور زبان نچوڑتی کہنے لگا اللہ اکبر. دوسرے فرشتے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا فلاں ملک میں فلاں جگہ پہ اس نے اللہ کی ایک قدرت کے مظاہر اور مناظر دیکھے تھے اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا تھا اللہ اکبر، اور وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی. اسی وقت اللہ نے اس کی بخشش کر دی تھی، لہذا اس کی بخشش کا سامان تھا. کہا کیا کیا؟ کہا زبان اس لیے نچوڑی کہ کیا اس کی زبان میں کوئی اللہ کا ذکر کے اثرات ہیں؟ پیٹ اس لیے سونگا کہ کیا کوئی روزے کی برکات ہیں؟ پاؤں اس لیے سونگے کیا اللہ اور خیر کی طرف اٹھنے والے قدم جو آپ حضرات تسبیح خانے کی طرف چل کے آئے ہیں، کیا ان قدموں کی دھول اور برکت ہے؟ تو کہا کہ پہلے فرشتے نے کہا اس میں سے وہ تینوں علامات نہیں تھیں جو خیر کی علامت ہونی چاہیے، وہ تینوں علامات نہیں تھیں، اس میں وہ تینوں علامات نہیں تھی. لیکن دوسرے فرشتے نے کہا جب میں نے اس کی زبان کو نیچے سے کر کے نچوڑا تو اس کی زبان سے اللہ اکبر کی طاقت نکلی جس کی وجہ سے اس کی بخشش پہلے ہو چکی تھی. ایک اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر. ہم خاموشی سے چپکے سے اپنی کتنی بلائیں ٹلوا رہے ہیں. آپ سوچیں اللہ اکبر کہا، نماز کے دوران کہا، میں نماز کے دوران کی بات کر رہا ہوں. آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کئی دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، وہ علیحدہ ہے. آپ صرف نماز کے دوران کی بات کریں. آپ نماز کے دوران جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ اللہ اکبر چپکے سے آپ کی کتنی بلائیں ٹلوا رہا، کتنی آفتیں ٹلوا رہا، کتنی مصیبتیں ٹلوا رہا، کتنی ناکامیاں ختم کرا رہا، اور کتنی بلائیں آفتیں خدا نہ خواستہ آ چکی تھیں. یہاں تک فرمایا کہ کھجور کے درختوں سے بھی نیچے اتر آتی ہیں. آفات اور بلیات کھجور کے درختوں سے بھی نیچے اتر آتی ہیں، اور کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی دعا، کوئی صدقہ، کوئی اس کی دعا پیچھا کرتی ہے، کوئی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے. خیر کی نظر، بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے، اور یہ بندہ بخشا جاتا ہے اور اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے.
اور اس بندے سے وہ بلا آفت ٹل جاتی ہے اور اس بندے سے وہ مصیبت تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ آپ تو چپکے چپکے سے اپنی مصیبتیں ٹلوا رہے ہیں، آپ کا یہاں قیام، آپ کے اٹھنے والے تسبیح خانے کی طرف قدم، آپ کے گھر کی کتنی مصیبتیں ٹل چکی ہیں، آفتیں ٹل چکی ہیں اور کتنی رحمتیں آ چکی ہیں اور نیکیاں تو ہیں، آپ صرف اللہ اکبر کو دیکھ لیں۔ مثلاً آپ کہیں دوسرے شہر دوسرے ملکوں سے یہاں لوگ حضرات تشریف لائے ہیں، خواتین بھی مرد بھی، آپ یہاں تشریف آئے اور آپ آئے اور آپ کو پیچھے سے پریشانی ہوئی، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، میری جیب میں پیسے ہیں، میں 2-4 اونٹ ذبح کر دیتا ہوں، اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں، پریشانی ٹل جائے گی۔ آپ نے 8-10 اونٹ صدقہ کر دیے، ذبح کر دیے، پوچھا، اس نے کہا اللہ کا فضل ہے، پریشانی ٹل گئی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ گھر میں جو حالات چھوڑ کے آئے ہیں، کوئی قرضے چھوڑ کے آیا، کوئی مرض چھوڑ کے آیا، کوئی ذمہ داریاں چھوڑ کے آیا، کوئی بے اولادی کا غم، کوئی اولاد ہے تو اس کا غم، کوئی رشتوں کا غم، کوئی رزق کا غم، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی صحت کا، کوئی مشکلات کا، کوئی مسائل کا، کوئی الجھنوں کا، کسی کے کیس الجھے ہوئے ہیں، کسی کا رزق الجھا ہوا ہے، کسی کی صحت الجھی ہوئی ہے، کسی کی زندگی الجھی ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے غم جو ہیں، یہ سارے کے سارے غم آپ چھوڑ کے آئے ہیں۔ اچھا، ادھر چھوڑ کے آپ نے کیا کیا؟ چھوڑ کے یہاں آ کے آپ نے اونٹوں کے صدقے شروع کر دیے اور سوچیں کہ آپ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے کتنی بلائیں ٹلوا رہے ہیں، کتنی آفات، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں، کتنی ناکامیاں۔